ہم نے بک آف جینیسس کا ریفرنس پڑھا تھا، یعقوب نبی کی کہانی. میں آپ کو ایک اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری کہانی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. 2 Kings chapter 2 verse 1. یہ کہانی ہے جب ایلیا کو خداوند آسمان پر لے کر جانے کو تھے، اور الیشا جو کہ ایلیا کے شاگرد تھے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے ان اینٹیسپیشن اینڈ ان ڈیزائر کہ مجھے کوئی برکت ملے ایلیا کے وسیلہ سے. اور ایلیا کو خدا نے کیسے آسمان میں بلایا تھا کہ کوئی مجھے بتائے کیسے کون سی وہ چیز تھی جس پہ بیٹھ کر وہ گئے. It was a fiery chariot، آتشی رات میں بیٹھ کر وہ گئے تھے. اور وہاں پر اور بلیسنگ کیا ملی تھی الیشا کو؟ ایلیا کے کس چیز کے بلیسنگ ملی تھی؟ اس کا دگنا مسا ملا. اور ہم کئی دفعہ میں نے ایک دو دوستوں کو دعا کرتے سنا کہ خداوند یسوع مجھے تیرا دگنا مسا چاہیے. یہ غلط دعا ہے. ہم یسوع کا دگنا مسا نہیں لے سکتے کیونکہ یسوع سے جو ہے وہ اس کا کوئی ڈبل نہیں ہے. So he is the fullness. ہاں یہ ہے کہ جو دگنا مسا ایلیا کو ملا تھا، الیشا کو ملا تھا، وہ ایلیا کی جو منسٹری تھی اس کا ڈبل پورشن ملا تھا بیسیکلی. سو ہوا کیا تھا کہ اگر ایلیا نے 14 جو ہے وہ میریکلز کیے تھے تو الیشا نے 28 میریکلز کیے تھے، اور ہر چیز کا اس کو ڈبل پورشن ملا تھا. لیکن جب یہاں پر ہے کہ لکھا ہے کلام میں کہ جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا کر لے کے جانے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا. اور ایلیا نے الیشا سے کہا کہ تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اسٹے ہیئر، کیونکہ خدا نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے. الیشا نے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو وہ بیتیل کو چلے گئے. انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیری سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ الیشا نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو. ایلیا نے سے کہا کہ تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے. اس نے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. سو وہ جیریکو میں آئے. اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ الیشا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو. ایلیا نے سے کہا کہ تو ذرا یہیں ٹھہر جائے کیونکہ خداوند نے مجھے یردن کو بھیجا ہے. الیشا نے جواب میں کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، میں تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو وہ دونوں آگے چلے اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے اور دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے. الیشا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا اور وہ دونوں خشک زمین ہو کر پار ہو گئے. جب وہ پار چلے گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیش کر کے میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں. الیشا نے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو. اس نے کہا کہ تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہیں ہوگا. اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ، آگ والا رتھ اور گھوڑوں نے ان کو دونوں کو جدا کر دیا. اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ الیشا کے رتھ اور اس کے سوار. اور اس نے پھر اسے نہ دیکھا. سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا. اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا، الٹا پھرا اور یردن کے کنارے پر کھڑا ہوا. اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو دیکھو وہ 2 حصے ہو گیا اور الیشا پار ہو گیا. تو یہاں پر جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کیز ٹو بلیسنگ اینڈ منسٹری اینڈ کالنگ. ہمیں سے ہر ایک کو خدا نے ایک مقصد دیا ہے ہماری زندگی کا. اس کو اگر ہم پہچانتے ہیں that's very good. اگر نہیں پہچانتے we must ask God کہ ہمیں اس کا علم ہو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے ہماری زندگی میں کسی بات کے لیے، خدا کے کام کے لیے، تو then ask him کہ خداوند کو تو ہمیں کوئی دے، ریزن دے why I am existing here.
میں تیرے لیے کیا کروں, what shall I do for you. اور یہاں پر یہی ہوا ہے کہ ایلیا جا رہا ہے, الیشا اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اور جیسے ایلیا کو خدا نے بتایا ہوا تھا کہ تجھے میں لے لوں گا, تو الیشا کے اوپر بھی خدا کا مسا تھا. الیشا وہاں پر جو ہے وہ ایلیا کی جان نہیں چھوڑ رہا, وہ اس کے پیچھے پڑ گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو زج کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, وہ بار بار کہے کہ تو ایتھے ٹھہر جائے, جنہوں ایتھے ٹھہرانے اگے میں جا رہا ہوں, مجھے جانے دے, میں نے جانا. اور ایلیا اور الیشا جو کہ پیار کرتے تھے, ایلیا کو یہ تھا کہ شاید یہ برداشت نہ کر سکے میری وہ جدائی جو ہے. So let's say goodbye here so then I can move to the next phase. کیونکہ خدا اس کو اگلے لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں خدا کے گھر, خدا کے خادموں, خدا کی کلیسیا, اس کے کلام کے ساتھ ایسے جڑے رہنے ہیں کہ کہیں پر ہم اپنی گاڑی پارک نہ کریں. کہیں پر ہمیں لگے کہ جی کوئی آواز کہے کہ جی تو ایسے ٹھہر جائے, میں آگے جا رہا ہوں. کہیں کہ نہیں, اس نے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم, I will not leave you, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا, میں تیرے ساتھ چلوں گا. یہاں پر مجھے اگزامپل یاد آتی ہے اس شخص کی. بائبل میں لکھا ہے کہ جس کے گھر میں رات کو, آدھی رات کو مہمان آ گیا, روٹی بھی مکی سی, آٹا بھی, سارا کچھ جو بھی تھا, وہ ان کے گھر میں کوکنگ نہیں تھی. تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے گھر گیا, دوست کے گھر گیا, اور اسے جا کے ناک کیا. اس نے کہا کہ میرا دوست آیا بڑی دور سے, I need to feed him, لیکن I need you to give me some bread. ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ابھی نہیں ہے, پریپیئرڈ نہیں ہے, اور صبح کا ویٹ نہیں میں کر سکتا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس لیے نہیں کہ وہ دوست ہے وہ دے گا, اس لیے کہ وہ بار بار ناک کرتا رہا, وہ بار بار کٹکٹاتا رہا, بار بار اس کے پیچھے پڑا رہا. اس نے کہا کہ نہیں پلیز مجھے دے. پھر ایک اور اگزامپل یسوع نے دی. اس نے کہا کہ بے ایمان قاضی تھا, there was a judge جو کہ بے ایمان تھا, لوگوں سے پیسے لیتا تھا, رشوت لیتا تھا, اور وہ کیا کرتا تھا, فیصلے کرتا تھا. ایک بیوہ اس کے پیچھے آ گئی. ہمارے ساتھ وکیل صاحب بیٹھے ہیں, تو ایسے قاضی, ایسے جو ہیں وہ ہیں, جج بھی ہیں پاکستان کے, قاضی صاحب مشہور بھی ہوئے تھے پچھلے دنوں. تو ایسے لوگ ہیں جو کہ بے ایمان ہیں. تو وہ بغیر پیسوں کے جو ہے وہ نہیں تھا کرتا فیصلے. لیکن بیوہ, بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے ناک میں اس نے دم کر دیا. پیچھے روز جا کے بوئے دبائی جاتی, وہ بیچارہ اپنا چیمبر کھولتا ہی کہ وہ بیوہ بیٹھی تھی, وہ بند کر کے لنچ سے جاتا ہے کہ بیوہ بیٹھی تھی. وہ کچھ بھی کرتا تھا. اس کی زندگی میں ایک بیوہ جو ہے نا فوکس فل جو ہے, اس کے در پہ وہ 24/7 اس نے ڈیرا جما لیا. انہیں کہا جی میں تو ہلنا ہی نہیں. اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس ناانصاف قاضی نے تنگ آ کے انہیں کہا یار ایسے تو میری جان چھوٹے, یہ ہے کہ یہ میرے پیچھے پہ گئے. اس نے اس کا انصاف کر, اس نے فری میں اس کے لیے کیس لڑ دیا. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا تو انصاف والا ہوتا ہے. اگر نا انصاف جو ہے وہ انصاف کر سکتا ہے ہماری پرسسٹنس کی وجہ سے, ہمارے پیچھے پڑے رہنے کی وجہ سے. بھی ہم ایتھن کے لیے دعا کر رہے ہیں, کتنے دنوں سے کر رہے ہیں. ڈو وی بلیو کہ خداوند اپنا کام کرے گا؟ یس ہی ول, وہ کرے گا اپنا کام. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خدا نا انصاف نہیں ہے. سو یہاں پر یہ ہے کہ نا انصاف بھی انصاف کر دیتے ہیں. جب مدعی جو ہے, جب اپیلنٹ جو ہے, جو اپیل کر رہا ہے, جو درخواست گزار ہے, وہ جب پرسسٹنٹ ہو جائے, وہ بیک آف نہیں ہو رہا, تب جو ہے وہ برکت. سو پہلا اصول یہاں پر دیکھتے ہیں کہ الیشا کو بار بار ایلیا نے کہا کہ جی ایتھے رک جاؤ, تھینک یو ویری مچ, گڈ بائے, گاڈ بلیس یو, تمہارے ساتھ بڑا اچھا رہا ہے ساتھ, اب مجھے آگے جانے دیں. نہیں سیٹ کہ نہیں, میں نے نہیں چھوڑ, تیری جان نہیں میں چڑھی. ہمیں خدا کے خادم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہمیں خداوند کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہمیں جو ہے وہ اپنی رفاقت سے منہ نہیں موڑنا. اور یہاں پر صرف ایلیا الیشا کی بات نہیں ہوئی. Every Christian believer in the fellowship, we must stick together as one fellowship, کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے برکت ملے گی. ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑنا, ایک دوسرے پیچھے نہیں ہٹنا, ہمیں خدا کے گھر سے جدا نہیں ہونا. اور یہی بات ہم نے آج زبور میں بھی گائی کہ تیرے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں سے بسنے سے بہتر ہے. تیرے گھر کا دربان ہونا بادشاہ بننے سے بہتر ہے. داؤد بادشاہ یہ بات ہے جو کہ خود بادشاہ ہے, and he is finding his kingdom and his king title جو ہے not worthy in against جو ہے in comparison with being in God's presence. اب پتہ ہے کہ بلیسنگ کہاں پہ ہے, سورس آف بلیسنگ پتہ ہے الیشا کو, and he wants to tap into that. دوسری چیز کیا ہوئی کہ جب ایلیا الیشا کو لے کر چلا تو سب سے پہلے کہاں پر وہ گئے؟ سب سے پہلے کہاں پر گئے؟ بیتل. واٹ از بیتل؟ ہم نے آج سٹوری پڑھی کہ یعقوب کو وہاں پر کیا تھا,
ایک ڈریم نظر آیا تھا, ایک ویژن نظر آیا تھا. ایسے ہی ہے نا, ڈریم کیا تھا, ابھی اگر آپ نے سنی ہے اسٹوری, تلاوت سنی ہے, ڈریم کیا تھا کہ وہ سو رہا ہے پتھر رکھ کے, اور اچانک اس کو نظر آتا ہے کہ ایک سیڑھی آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے, اور فرشتے اوپر اور نیچے آ رہے ہیں. لیکن یعقوب وہاں پہ کر کیا رہا تھا, وائی واز ہی دیر, وہاں پہ کیا کرنے گیا تھا, وہ کیوں تھا وہاں پہ, جنگل ویرانی کی کر رہے تھے. بائبل میں لکھا ہے کہ یعقوب اپنے جان کو بچانے کے لیے بھاگا تھا, کیونکہ اسحاق نے یعقوب کو بلیس کیا تھا اور عیساؤ نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو مار دوں گا, اور یعقوب وہاں سے بھاگا تھا. دو چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی کا بیتیل کیا ہے, کہ جب ہمیں خدا بلیس کرتا ہے وہ بیتیل ہے, جب ہم اس ویژن کو ریسیو کرتے ہیں وہ بیتیل ہے, اور جب ہم انڈر اٹیک ہوتے ہیں وہ بیتیل ہے. بیتیل کا مطلب کیا ہے, بیت کا مطلب ہے گھر, ایل کیا ہے, خدا. تم زندہ خدا کا مقدس ہو, خدا کا روح تم میں بسا ہو. وی آر دا بیتیل. اور اس نے کہا کہ تم بیتیل میں رک جاؤ, لیکن بیتیل میں نہیں ہم رک سکتے, وی کانٹ, ہم نہیں رک سکتے, کیونکہ دیٹ از دا بگننگ آف آور جرنی ان گاڈ. ہم بلیسنگ لے کے نکلے ہیں, ابلیس نے حملہ کیا ہوا ہے, وی آر رائٹ ان دا بگننگ آف آور جرنی, اینڈ گاڈ ری ایشورڈ ہم, اور خدا نے جو ہے وہ یعقوب کو ری ایشور کروایا. وہ بیچارہ پتھر رکھ کے, اس کے پاس تکیہ ہوئے, پتھر رکھ کے وہاں پہ لیٹا ہوا ہے, جنگل میں لیٹا ہوا ہے, دیر از نو بڈی ایلس, اور وہاں پر اس کو خداوند ویژن دے رہا ہے. خداوند اس کو ری ایشور کر رہا ہے کہ آسمان تیرے لیے کھلا ہوا ہے, تیرے اوپر فرشتے آئیں گے, تیرے اوپر خدا کا فضل ہوگا, تو خداوند تیرے ساتھ ساتھ چلے گا, خداوند تیری حفاظت کرے گا, مشرق مغرب شمال جنوب میں خداوند تجھے واپس یہاں پر لے کر آئے گا. God will give you all of that land and God is going to be with you. کئی دفعہ ہم ادھر ٹھہر جاتے ہیں, ایلیا نے کی کیا علیشہ ایتھے ٹھہر جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں نہیں ایتھے ٹھہر. کئی دفعہ ہم جو ہے وہ ادھر سٹاپ کر جاتے ہیں, right in the beginning of our journeys in Christ. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب ہم مسیح میں اپنے جرنی کو شروع کرتے ہیں, پاکرو آتا ہے تو ایک دم کافی ساری بلیسنگز ملتی ہیں. ہم اسی کئی ساڈے جو کنگ بھی بیٹھے ہیں, پرانیاں منڈا بیٹھیاں جہے سے مسیح بڑی دیر تے گئے ہیں انکلوڈنگ مدر, تو ہم کافی دیر سے خداوند میں. تو جیسے دنیاوی طور پر کہتے ہیں کہ a person will never forget his first love or her first love, پہلا پیار جہاں ہے نہیں بولتا جو بھی کر رہا. So when you feel that feeling for the very first time in your life, ہے نا, you feel I'm being loved or I am loving someone, یہ جو ہے یہ فیلنگ آج بھی یاد ہے. The day you gave your life to Jesus Christ, the day you asked him to come into your life, the day you asked him to be your personal savior, the day Holy Spirit came. اور میرا ایمان ہے آپ کی زندگی میں بھی وہ دن ضرور آیا ہوگا جس دن you must have felt an overwhelming blessing of God in your life. لیکن کیا ہے کہ we mustn't stop there, we must not stop there. لکھا ہے کہ بیتیل میں اس نے کہا کہ رک جا, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں رکنا. لیکن کچھ لوگ ریورس گیئر میں چلے جاتے ہیں, بیتیل تو آگے جانے بجائے پیچھے چلے جاتے ہیں. ویژن کیا تھا آپ کی زندگی کا, واٹ واز گاڈز ویژن. اور ہمارے یہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہیں, یہ تو بھی چھوٹے بچے ہیں, اور آئی ریمبر آئی واز 15 years old when I started walking. لیکن اب obviously کافی ایج ہوگی, لیکن some of us are like bit advanced in ages, ہمارے ہم کافی بڑے ہو گئے عمر میں. Go back to that day جب جوان تھے, جب زور تھا, جب ہم جوش میں تھے, جب ہم اس خوشی میں تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے, I must do something for my nation. پیچھے ٹرمپ صاحب جیتے ہیں, کتنی عمر ہے ٹرمپ کی, 78 ہے. تو جب تک وہ ریٹائر ہو جائے گا تو وہ 4 سال کے بعد وہ 82 کا ہو جائے گا. اور وہ اب ایسے بیہیو کر رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن میں 5 ریلیز کر رہا تھا. ایک دن اس نے گزشتہ میرے خیال اس نے جو 2-3 مہینے کیمپین کی, اس نے 700 ریلیاں کر سکی. ہم میں سے کل میں شہروں گئے تھے, برمنگھم واپس ہے تو میں تھکیا ٹوٹے ہوئے بیگ میں کہ یار کچھ جہاں چھپیا ہو. تو وہی میں کہہ رہا تھا, تو یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایج آپ کی باڈی جو آپ کو جوان نہیں رکھتی, ویژن آپ کو جوان رکھتا ہے. جو آپ کو خدا نے دیا نا جذبہ, ویژن, وہ آپ کو جوان, وہ ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے اس کے پاس یہ پہلا موقع ہے, آخری موقع ہے. He wants to do something for his country.
Obviously, I'm not politicizing things, but what I'm saying is कि leaders are that way. उनका विजन जो है, उनको जो खुदा ने आपको दिया है, आपको तोड़ा दिया है, that will keep you young, that will keep you interested, that will keep you जो है वो going, and that will keep you strengthened. और जैसे लिखा है ना कि उकाब की मानद असर नौजवान हो जाते हैं खुदा के लोग. तो हमें देखना है कि हमारी जिंदगी का बैतल क्या था. At what age we received that experience with God, that vision that was given. और कहीं हमने पार्किंग तो नहीं इधर गाली गड्डी पार्क की थी, उथे बैठे, या हो सकता है रिवर्स में चले गए, वापस जिलजाल चले गए. नबी का भी कोई पता नहीं कितने चला गया. उसने कहा कि वहाँ मैं तो नहीं ठहरना, मैं तेरे साथ चलूंगा, जो भी तू करना. अच्छा, आकर उसको कान में कांचो ने दूसरे जो छोटे नबी सन उन्होंने भी आके कहते कि तेन पता है कि चले जाना है. हो सकता है एलिया ने क्या है कि यार मैं समझाओ, लेकिन क्या था कि वो आकर नबी आकर कह रहे कि आज पता नहीं कि वो चला जाएगा. उन्होंने कहा मुझे पता है. तो उन्होंने कहा तू ही करना, कहते तू है. और उसने अलीशा ने कहा तुम चुप करो, जस्ट स्टे शट अप, है ना, इट्स नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, तुम इधर ही रहो. आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो आकर कहेंगे कि बस ठीक हो गया, बहुत हो गया, बड़ा तुसी काम करते हो, तुसी बहुत ज्यादा तुसी कर रहे हो खुदा ने, और कितना को करना चाहते हो ना, और कितना को चले जाना, बिशप बन जाना, पोप बन जाना, की करना चाहते हो. नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हम खुदा के लिए करेंगे, आप चुप रहे. और फिर लिखा है कि अलीशा को उसने कहा कि तू यहाँ पर ठहर जा, मुझे अब जेरिको की तरफ जाना है, यरीहो की तरफ जाना है. जेरिको की क्या हिस्ट्री है? व्हाट इज जेरिको? जेरिको जो सिटी था, जब इसराइल अपनी मिरास को कब्जा करने के लिए एलीशा की लीडरशिप में मुल्क कनान के अंदर एंटर हुए थे, सबसे पहला और बड़ा सिटी कौन सा था जिसको डिस्ट्रॉय किया गया था? जेरिको. लेकिन बाकी सिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए तलवारें यूज की गई थी, भाले यूज किए थे, लकड़ियां यूज की थी, और जो भी यूज कर सकते थे किया, चपेड़ा छोड़ा, मार कुटाई, जो भी था. लेकिन जेरिको के लिए खुदा ने क्या कहा था कि आपने क्या करना है, क्योंकि वो जंग यहोवा की थी. उसके गिर चक्कर लगाने हैं, तो चक्कर लाने के नाल गीत गाने, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हार. गीत गा रहे हैं, सिंगे बजा रहे हैं, तलवारें उन्होंने इधर रखी. वो भी कहते हैं यार जेरिको वाले भी यार पागल है, लड़ना है कि एक ही करना है, कन्वेंशन लाई है इन्होंने, ये तो मीटिंग कर रहे हैं ना, ये एक ही लगे रहते हैं, रोज आते हैं, चक्कर ला के चले जाते हैं, गीत भी करते हैं. आखिरी दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए. उन्होंने खुदावन ने कहा चलो आज 7 चक्कर लगेंगे ना, तो आप जो है वो आपको समझ आ गई, एक्सरसाइज होगी, ताड़ी लत्तां नूं मसल मेमोरी बिल्ड हो गई है. अब 7 चक्कर लगाने हैं, इम्पॉसिबल टास्क. लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने ये किया, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड, और खुदा चाहता था कि पहला शहर जो उनका सबसे बड़ा शहर था उसको खुदा गिराए, उसको फरिश्ते गिराए, हालेलुया, और लोग प्रस्तिश करें, उसके काम में चले. और वहां पर लिखा कि जब उन्होंने किया तो वो गिर गया. तो खुदा ने कहा था इसको रीबिल्ड नहीं करना. लेकिन अजीब बात है कि जहां पर इसराइल के अंदर जेरिको सिटी मौजूद था, गॉड पर्टिकुलरली सेड डू नॉट रीबिल्ड. और किन्होंने रीबिल्ड किया था? जेजबल एंड एहब ने. अखीब और इजबल जो थी, जो कि गुनाहगार थे, उन्होंने बिल्ड किया था. एलिया ने कहा कि मुझे जेरिको जाना है, अलीशा ने कहा कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा. बाज़ औक़ात जब बैतल से हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज में, वी एंड अप बिल्डिंग जेरिकोस इन आवर लाइव्स. हम रीबिल्ड कर देते हैं चीजें. वी मस्ट गेट रिड ऑफ दैट. सो हमें अगर खिदमत में जाना है, हमें अपनी कसम, अपना जो पहला प्यार है, अपनी पहली मोहब्बत है, अपना विजन जो है, अपनी बुलाहट को सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि हमने ये भी देखना है कि व्हाट एल्स इज देयर, जो कि इट शुडंट हैव बीन देयर. और फिर तीसरी बात उसने कहा कि मैं तो नहीं जानता. उन्होंने कहा जी अच्छे रुक जा. तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं रुकना है. जैसे आप ये देखें कि इब्राहिम और लूत में लड़ाई होती है उसके चरवाहों में, तो इब्राहिम ने लूत को क्या ऑफर दी थी कि तू अगर राइट जाएगा मैं लेफ्ट चला जाऊंगा, तो लेफ्ट जाएगा मैं राइट चला, जितने तेरा दिल करता है तो चला जाना. और बाइबल में लिखा है कि उसने आंख उठाकर देखी और उसको सदूम और अमोरा बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा इतनी ग्रीनरी, इतना जबरदस्त, ये तो स्विट्जरलैंड लग रहे हैं, मरी लग रहे हैं, ये तो इंज लग रहे जिन्हें इतने रहना चाहिए. और वो ऐसा नहीं था, हमारी आंखें धोखा खाती हैं. और उन्होंने सदूम और अमोरा अच्छा लग रहे थे, और इब्राहिम को पता था कि सदूम और अमोरा में क्या हो रहा है. एंड ही सेड ओके हियर यू गो. और आप ये देखें कि पूरी इसकी फैमिली का डिस्ट्रक्शन हो गया.
यहाँ पर यही है कि बाज़ औक़ात जेरिको हमें अच्छा लगने लगे, हम उसको रीबिल्ड कर देते हैं, वी मस्ट नॉट। तीसरी चीज, वहां पर उसने कहा कि मैं नहीं ठहरूंगा, आई एम नॉट गोना स्टे हियर, दिस इज नॉट माय प्लेस। उसने कहा कि फिर मैं यरदन को जाता हूँ। यरदन क्या है? यरदन जो है जहाँ पर खुदा का रूह नाज़िल हुआ था, हालेलुया, जहाँ पर यीशु खड़ा था, जहाँ पर जब बनी इसराइल ने इसराइल के मुल्क के अंदर एंटर होना था, दे केम फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, और बुक ऑफ जोशुआ में अगर आप पढ़ें वहाँ पे लिखा हुआ है कि यरदन के किनारे वो खड़े थे और अहद का संदूक उन्होंने उठाया, काहिनों ने जब पाँव रखे पानी के अंदर तो पानी 2 हिस्से हो गए, हालेलुया, और पूरी कौम वहाँ से गुजर गई। यरदन जो है इट्स द क्लेम टू इनहेरिटेंस, मिरास के ऊपर आपका क्लेम है। यरदन वो है जिसको आपने क्रॉस करके जाना है, यरदन बैप्टिज्म है, यरदन पाकरू को हासिल करना और अपनी मिरास के ऊपर कब्जा करना है, एंड दैट्स व्हाट वाज रिक्वायर्ड। और यहाँ पर हुआ कि उसने कहा कि यरदन की इसी साइड पे रह जाए, और आप ये देखिए कि 50 लोग वहाँ पर खड़े थे जेडे मशवरे देने वाले थे, लेकिन 2 ही लोग आगे गए, there were only 2 people who went across। we must, खुदा की बुलाहट और उसकी खिदमत की रिक्वायरमेंट है कि वी मस्ट नॉट पार्क ऑन द ईस्टर्न साइड, हमें पार करके खुदावन के घर की तरफ, क्योंकि जब आप अगर आप इसराइल का मुल्क विजिट करें तो रिवर जॉर्डन को जब आप क्रॉस करते हैं, सिटी जो कि सामने आता है, जो कि सीधा आता है, वो है यरूशलेम, हालेलुया, यरूशलेम की तरफ आप जाते हैं, खुदा के घर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो उसने पानी पर अपनी चादर मारी और पानी 2 हिस्से हो गया। अलीशा से उसने पूछा कि हाँ जी और दसो फिर की करी तारे, तू तो मेरी जान नहीं छड़ रहा। उसने कहा कि मुझे तेरी रूह का दूना चाहिए, आई वॉन्ट योर डबल पोर्शन, आई वॉन्ट द ब्लेसिंग। ही वॉज क्लियर इन हिज आस्क। हमें भी क्लियर होना है अपने उस दुआ में जो खुदावंद से हम करें। और उसने कहा कि अगर तू मुझे जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। इसका क्या मतलब है? अगर तू मुझे जुदा है, दैट मीन्स के एलिया जो था, he could see heavenly hosts, उसको आसमानी फौजें नजर आ रही थी, और उसने कहा कि ये मेरा काम नहीं है किसी के उधर पागरू लेना, ये लोग, इट्स नॉट माय थिंग। हाँ, अगर तुम वो देखे जो मैं देख रहा हूं तो देन यू आर क्वालिफाइड, मीन्स कि यू शुड बी ऑन द सेम लेवल एज मी इन ऑर्डर टू रिसीव द ब्लेसिंग दैट इज माइन। और आप ये देखें कि एलीशा ने भी अपनी आंखों से वो रथ देखा। एलीशा ने ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे आप देखें ना पौलुस रसूल के बारे में लिखा हुआ है कि जब वो दमिश्क की राह पर जा रहे थे तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा, लेकिन बाकी लोगों के बारे में लिखा कि वो आवाज तो सुनते थे लेकिन दे डिडंट सी एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन पौलुस ने देखा, ठीक है ना। सो सिमिलरली एलीशा ने वो देखा और उसको वो नजर आई, खुदा का आसमान उसको नजर आया, आग की रथ नजर आई। आपकी और हमारी रूहानी आंखें खुदा खोल देगा अगर हम परसिस्टेंट हो जाएंगे, अगर हम अपने बैतेल पर काबू पा लेंगे, अगर हम अपने जेरिको को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड इफ वी आर एबल टू स्प्लिट द सी, इफ वी आर एबल टू स्प्लिट द रिवर्स एंड गो टू द अदर साइड एंड क्लेम द ब्लेसिंग्स, क्लेम द किंगडम दैट गॉड हैज गिवन अस, और जो खुदा ने हमें दिया है। और जब उसने देखा वो चादर, जब वो उसको फरिश्ता आया है, रात आ रहा है पानी के, अब इमेजिन करें आप खड़े हैं, एलिया जहाँ पे खड़ा है और आप देखते हैं कि ऐसे बादल खुला है और चैरियट आया है, आग लगी और ऐसे फरिश्ते आ रहे हैं, और आप इधर खड़े हैं, एलिया ऐसे खड़ा है आपसे बातें कर रहा है, एंड यू जस्ट सडनली सी कि वो उधर से क्या आ रहा है, और एंजल जो है आया है, वो एंजल रथ लेके जा रहा है और उसने एलिया को ऐसे पकड़ा और सांस ले, हालेलुया। और आप ऐसे देखते हैं एंजल आया है, वहाँ पाई तो एलिया ने हाल है, और एलिया के ऊपर से चादर गिरी है और उसके ऊपर गिरी, हालेलुया, प्रेज गॉड। कैसा जबरदस्त। और दैट इज द कंफर्मेशन when we will ask God to show us things and when we will be able to see things, God will give us confirmation। वो चादर, वो प्रेयर शॉल जो एलिया की थी, वो एलीशा के पास, यीशु ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दे देता हूँ, मैं अपनी रूह में से तुम पर ले लूँगा, हालेलुया। हमारे पास यीशु का रूह है, हमारे ऊपर भी वो चादर गिरी है, हमें उसको उठाना है, उसको लेना है, उसको दरिया पर मारना है, उसको अपनी जिंदगी में यूज करना है और हमें पुकारना है, because God is going to use us mightily। लेकिन क्या करना है कि हमें अपने आप को रिस्टोर करना होगा, हमें अपने को रिवर्स करना होगा, हमें खुदावंद से कहना होगा कि खुदावंद तो हमें ले और यूज कर, ऐ खुदावंद तो हमें इस्तेमाल कर,
اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج ایسا کرے گا. سو ڈونٹ فیل اسٹک اور ڈونٹ سے کہ میں بڑی دیر تو پارکنگ پہ بیٹھا ہوں, میں اٹس ٹو لیٹ ناؤ. نو, اٹس ناٹ ٹو لیٹ, اٹس نیور ٹو لیٹ. ٹرمپ نے مثال دی تھی نا کہ ٹرو لیڈرز آر whenever God calls them, they are ready to serve him irrespective of how old are you, how else everything. ہمارے حالات کے ہم کیا کرنا چاہتے, نہیں, خداوند نے آپ کو جو دیا ہے ویژن, خداوند آپ سے لینے کو ہے, اس کو کام لینے کو ہے, اس ویژن سے, اس چیز سے. اور ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ مقصد ہے, کوئی چھوٹے لیول پہ استعمال ہوگا, کوئی بڑے لیول پہ, لیکن God is going to use us. God wants to use us. Let's be used in God's kingdom. ہم دعا کریں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے ویسی یونٹی میں پریئر کریں.